على من لا نبي بعده اما بعد آج یہ 15ویں تراویح کا انشاءاللہ خلاصہ ہم بیان کریں گے۔ اس میں سورہ مریم ہے، سورہ طٰہٰ ہے اور سورہ الانبیاء بھی اس میں شامل ہوگی انشاءاللہ۔ تو کل میں نے تذکرہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے علم کے حصول کے لیے کتنی جد و جہد کی، اور پھر اس شرط پر شاگرد بن گئے کہ میں جو بھی عمل کروں گا، استاد نے کہا کہ میں جو بھی عمل کروں گا آپ مجھے سوال نہیں کریں گے جب تک کہ میں خود وضاحت نہ کر دوں۔ تو سب سے پہلا کام، جب یہ آپس میں چلے تو فانطلق، جب یہ چلے حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، جب یہ چلے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے، خرقہا، اس کشتی میں شگاف ڈال دیا خضر علیہ السلام نے۔ تو قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اخرقتہا لتغرق اہلہا، کہ آپ نے شگاف اس لیے کیا ہے کہ لوگوں کو اس میں ڈبو دیں؟ یہ کوئی اچھا عمل ہے؟ یہ تو کوئی آپ نے اچھا عمل نہیں کیا۔ تو اس پر جواب یہ ملا، قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کہ کیا میں نے تو اس سے نہیں کہا تھا کہ تو میرا شاگرد نہیں بن سکتا، تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا۔ اور اسی طرح ایک بچے کو آپ جانتے ہو، اس کو قتل کر دیا، وہاں پر بھی یہی آبجیکشن آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی آپ نے ایک نفساً زکیتاً، ایک پاکیزہ نفس کو بلا وجہ بچے کو قتل کر دیا، اور جواب یہی ملا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، میرے شاگرد نہیں بن سکتے۔ یہاں جو سوچنے کی بات وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ کیوں کیا گیا۔ فیوچر تو بعد میں بتایا گیا تھا، مستقبل تو بعد میں پتہ چلا، لیکن ابھی موسیٰ علیہ السلام کو فیوچر کا نہیں پتہ کہ یہ کشتی میں شگاف کیوں کیا گیا ہے، یا بچے کو کیوں قتل کیا گیا ہے۔ تو انسانی فطرت ہے، کیونکہ کسی کو قتل کرنا کوئی اچھا عمل تھوڑی ہے، اس کو نہ شریعت مانتی ہے نہ عقل مانتی ہے۔ لیکن جیسے ہی خضر علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ بھئی آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، تو ایک دم موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ خاموش کیوں ہوئے تھے؟ یہ ایک سمجھنے کی بات ہے۔ اعتراض کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ شرعاً بھی اور عقلاً بھی بات غلط تھی۔ خاموش کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ اللہ کا فرمان تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو عقل مانے یا نہ مانے، عقل سے بات کو نہیں مان رہی تھی کہ ایک بچے کو قتل کر دیا جائے، یعنی کہ نفساً زکیتاً ایک پاکیزہ بچے کو قتل کر دیا جائے، اس بات کو عقل نہیں مان رہی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ایمان مان رہا تھا کہ میرا رب نے ایسا کیا ہے۔ تو میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کسی چیز کو عقل مانے یا نہ مانے، اگر وہ شریعت میں آ جائے تو ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ یعنی کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ بچے کو قتل کیوں کیا گیا یا شگاف کیوں ڈالا گیا، تو عقل تو نہیں مان رہی تھی کہ یار یہ کوئی اچھا عمل تھوڑی ہے کہ بس لوگوں کو ڈبو دیا جائے کشتی میں، یہ اچھا عمل تھوڑی ہے کہ بچے کو قتل کر دیا جائے، یعنی عقل نہیں مان رہی تھی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس شخص کے پاس اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، لہٰذا اس کی عقل مانے یا نہ مانے، اس کا ایمان یہ مان رہا تھا کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور یہ صحیح ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو عقل مانے یا نہ مانے، اگر وہ شریعت ہے تو ہمارا ایمان مانتا ہے کہ یہ صحیح ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے کشتی میں شگاف کا ڈال دیا تھا، اور شگاف کوئی اچھا عمل تو نہیں ہے نا، لیکن جب ہمیں اس کا فیوچر پتہ چلا کہ اگر یہ شگاف نہ ڈالتا تو وہ بادشاہ جو کھڑا ہوا تھا وہ ہر شخص کی کشتی کو چھین رہا تھا، اگر اس میں شگاف نہ ہوتا کشتی چھن جاتی، اور یہ بیچارے غریب جو اس کے مالک ہیں یہ بے روزگار ہو جاتے، یہ غریب مارے جاتے۔ تو اس طرح شگاف کے ذریعے کشتی کو بچایا گیا۔ یہاں یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں بھی شگاف ہے، بہت شگاف ہوتے ہیں، کہیں بیماری کے، کہیں غربت کے، کہیں بھوک کے، کہیں بڑی بڑی مصیبتوں کے، لیکن یقین کریں
جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں فیوچر بتائے گا نا کہ اگر یہ شگاف نہ ہوتا تو تمہیں کتنا نقصان ہوتا، تو لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ گویا کہ ہماری زندگیوں میں جو شگاف ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے ڈالے ہیں۔ یہ بس سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں جو شگاف، جو خامیاں رہ گئی ہیں، یہ اس لیے ڈالی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بڑی مصیبتوں سے بچانا چاہتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ جو اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے کہ ان کے اندر کو چھوٹے چھوٹے شگاف دے کر اور مصیبتوں سے بچا دیتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ ارزنا جہنم یوم یذل للکافرین ارضا، اور پھر ہم قیامت کے دن جہنم کو ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، جو نہیں ماننے والے، اس جہنم کو اس کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس کی وحشت کو، دہشت کو، اس کی چنگھاڑ کو سن کر ان کے یعنی کہ ہوش میں وہ آ رہے ہوں گے یہ کیا ہو گیا، ہم کیا کر کر آئے ہیں دنیا میں۔ تو الفاظ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو جہنم کے قریب لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے کہ کانت اعینہم فی غطاء، ان کی آنکھیں پردے میں تھیں، عن ذکری، ہمارے قرآن سے، ہمارے قرآن کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے ان کی آنکھیں تیار نہیں ہوتی تھیں، یہ تیار نہیں ہوتے تھے ہمارے قرآن کے لیے۔ وکان لا یسمعون سمع، اور نہ ہی سننے کی استطاعت رکھتے تھے، دنیا بھر کی باتیں سن لیتے، اگر نہ سنتے تو ان کو قرآن کریم سننے کی توفیق نہیں ملتی تھی۔ یہ انتہائی بدترین لوگ تھے، ان کو جہنم کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ کیا یہ لوگ کافر یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ میں رب کے علاوہ میرے بندوں کو اپنا ولی بنا لے؟ یعنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کیا ان کافروں نے سمجھ لیا ہے کہ ان یتخذوا عبادی، کہ میرے بندوں کو بنا لیں، من دونی، میرے علاوہ، اولیاء، اپنے دوست۔ یہاں جو بتانے کا مقصد وہ یہ کہ عموماً یہ لفظ جو بندہ استعمال ہوتا ہے نا، یہ کسی پتھر کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بندہ انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو مشرکین مکہ یا اور جو گزرے ہیں، انہوں نے جتنے بھی بت بنا رکھے تھے نا، وہ بت خیالی نہیں تھے، بلکہ اللہ کے جو ولی گزرے ہیں نا، اللہ کے جو نیک بندے گزرے ہیں، ان کا نام پر بت بنایا تھا۔ سب سے بڑا بت جو تھا نا حبل تھا، حبل، اور یہ حبل جو تھا آدم علیہ السلام کا بیٹا جو حابیل، جس کو قابیل نے قتل کیا تھا، اس کے نام پر بنایا گیا تھا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو بت پرستی ہے یہ خیالی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے جو نیک بندے گزرے ہیں ان کے نام کے بت بنائے گئے۔ بظاہر بت ہیں لیکن حقیقت میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کو پکارتے ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں نیک بندے۔ وہی عمل ان کا بھی رہا ہے جن کو مشرک کہا گیا قرآن کریم کے اندر۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مریم میں ذکر علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ذکر علیہ السلام اذ نادى ربہ نداء خفیا، کہ بڑی دبی ہوئی آواز میں اپنے رب کو پکارا۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بتانا چاہتا ہے اور پیغمبروں کو بھی آزمایا ہے کہ ذکر علیہ السلام 90 سال کے بوڑھے ہو گئے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتے مانگتے۔ ہم تو بڑے جلد باز ہوتے ہیں، ہم یار نہیں مل رہا، ہمیں نہیں مل رہا، یا پتہ نہیں کیا ہو گیا، کسی نے کچھ کرا دیا۔ یہ ذکر اللہ کے پیغمبر ہیں، کتنا ٹائم ہو گیا؟ 90 سال کے بوڑھے ہو گئے۔ اور دیکھیں الفاظ کیا کہہ رہے ہیں وہ قرآن کریم میں، قال رب انی وہن العظم منی، کہ اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں بڑھاپے کی وجہ سے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا انداز آپ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، قال رب انی وہن العظم منی اور واشتعل الراس شیبا، اور اللہ میرے سر کے بال بڑھاپے کی وجہ سے بالکل سفید ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گیا ہے، لیکن ولم اکم بدعاء رب شقیا، اللہ میں تجھ سے مانگ کر محروم نہیں رہا۔ یعنی اس دیکھیں اتنے عرصے کے بعد بھی کیا اللہ تعالیٰ سے یقینی کیفیت ہے؟ کیا یقینی کیفیت ہے کہ اللہ میں یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن ولم اکم بدعاء رب شقیا، اے اللہ لیکن میں تجھے پکار کر تجھ سے مانگ کر محروم نہیں رہا۔ وہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی
یحییٰ علیہ السلام کی بیٹے کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ تو اللہ بے پرواہ ہے، وہ بغیر موسم کے جب چاہے جس طرح چاہے وہ بہتر سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کو کب چیز کیا دینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں متنبہ کیا ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اے لوگوں تم میں سے ہر شخص نے جہنم پر وارد ہونا ہے۔ یعنی وہ جو پل صراط ہے جہنم پر، بڑی لمبی جہنم، یعنی کہ جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، بے انتہا لمبے، جتنی بڑی جہنم ہے اتنا بڑا پل صراط ہے۔ اور چونکہ اس پل سے گزر کر جنت میں جانا ہے تو جنت چونکہ بلندی پر ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پل صراط بلندی کی طرف ہوگا، اس پر پھسلن ہے، قدموں کا استقرار نہیں ہے۔ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے اس بات کو؟ نیچے جہنم کی آگے، اور جو بال سے باریک تلوار سے تیز جس کی کاٹ ہو، جس پر پھسلن ہو، اور خطاطیف و قلالیب نامی کنڈے جو جہنم سے آ رہے ہیں وہ گزرنے والے کو پکڑیں گے، جہنم میں پھینکیں گے۔ اس انداز میں آپ مجھے بتائیں، اللہ فرماتا ہے اِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر شخص نے جس نے بھی جنت میں جانا ہے، چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، اس پل پر سے وارد ہونا ہے، اس پر سے گزرنا ہے۔ یہ کتنا ہولناک اور خوفناک پل ہے، لیکن ساتھ میں یہ فرما دیا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم صرف ان لوگوں کو بچا لیں گے جن کے اندر تقویٰ تھا۔ یاد رکھیں، اللہ کی قسم، دو ہی گروپ ذکر کیے اللہ نے اس پل صراط پر، ایک متقی اور ایک مجرم۔ جس کے اندر تقویٰ نہیں ہے وہ مجرم قرار پائے گا۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جن کے اندر تقویٰ ہے، وَنَذْرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور پھر جو بھی ظالم ہوں گے ان کو گھٹنے کے بل جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ تو یاد رکھیں، ہر شخص نے جہنم پر وارد کرنا ہے۔ جس کو بچنا ہے نا، وہ صرف وہ شخص ہوگا جس کے اندر تقویٰ ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، تنہائی میں، اکیلے میں، چھپا ہوا کہیں بیٹھا ہے، گناہ نہیں کرتا، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ جس کے پاس یہ توفیق ہو، یہ بچنے والا ہے، یہ تقوی والا ہے، اللہ تعالیٰ سے بچا لے گا۔ اور فرماتا ہے پھر جو کل قیامت کا دن ہوگا نا، جو مجرم ہوں گے، جو گنہگار ہوں گے، کہ وہ یوم نحشر پہلے کہا ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے، جو تقوی والے متقی ہوں گے، کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اللہ اکبر کبیر، کہ کل قیامت کے دن وہ لوگ جو نیک ہوں گے، متقی ہوں گے، وہ رحمان کے مہمان بنیں گے، وفد کی شکل میں اللہ تعالیٰ ان کا میزبان ہوگا، اور وہ مہمان ہوں گے، انتہائی خوش نصیب ہوں گے کہ اللہ کی طرف جا رہے ہیں، ایک وفد کی حالت میں رب تعالیٰ کے مہمان بنتے ہوئے۔ جو رب کا مہمان ہوگا کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا۔ اور فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرْدًا، جہنم ورد، اور ان مجرموں کو ان کی زبانیں نکلی ہوئی ہیں پانی پیاس کی وجہ سے، پیاس سے ان کو ہانکا جا رہا ہے اور جہنم میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہانکا جائے گا، گھسیٹا جائے گا ان جہنمیوں کو اِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرْدًا، وردہ کہتے ہیں یعنی کہ پیاس کی شدت سے زبان نکل رہی ہے کہ یہ پیاس کی شدت سے ان کو ہانک کر جہنم کے اندر بنا دیا جائے گا۔ تو یہ کیا ہوگا کہ رب تعالیٰ کے سامنے جو شخص بھی حساب دینے کے لیے آئے گا نا، جو بھی آئے گا، وہ کلہم یاتی یوم القیامت فردا۔ یہ سمجھ لیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کون بچانے کے لیے آ جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کلہم، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یاتی ہی یوم القیامت فردا، ہر شخص میرے پاس اکیلا آئے گا، کوئی نہیں ہوگا ساتھ میں۔ اللہ کے تعالیٰ کے سامنے حساب کے لیے جو بھی جائے گا وہ اکیلا جائے گا۔ اور کس طرح جائے گا؟ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر شخص اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا، اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے، ایک سائق اور ایک شہید۔ سائق کہتے ہیں جو اس کو ہانکے گا، لے کر جائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس، سب مجرم کو لے کر جاتے ہیں۔ اور دوسرا شہید کہتے ہیں اس کو جس کے پاس نامہ اعمال ہوگا، دفتر ہوگا، اس کو لے کر جائے گا، صرف وہ اکیلا جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، دائیں اپنے اعمال بائیں اپنے اعمال، سامنے جہنم میں کوئی شفاعتی نہیں ہے۔ ہاں، شفاعتی صرف دو ہیں جو ان کا حق ادا کر دے، اس وقت یا تو قرآن ہوگا یا روزہ ہوگا۔ جو ان کا حق ادا کر دے یہ وہاں شفاعتی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم اس وقت اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی شفاعتی نہیں ہوگا، وہی فیصلہ ہوگا یہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں جا رہا ہوگا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو بھی جائے گا وہ اکیلا جائے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
فرعون کا تذکرہ کیا کہ فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. یہ موسیٰ علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں کتنا ظالم شخص تھا, کتنا ظالم, کہ جو بنی اسرائیل کے شیر خوار بچوں کو پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دے. کتنا بڑا ظالم ہوگا, کتنا سفاک ہوگا. لیکن اپنے پیغمبروں کو بھیجا, موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, ہارون علیہ السلام کو بھیجا, اور کیا کہا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اذهبا الی فرعون انه طغى, تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور وہ سرکش ہو گیا ہے, انتہائی سرکش ہو گیا ہے. سرکش ایک انتہا ہے. اور پھر دیکھیں, میں سب بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمجھیں. یقین کریں رب تعالیٰ کتنا شفیق, کتنا مہربان, کتنا بخشنے والا ہے. دونوں پیغمبر کیا کہا کہ فقول لہ قولا لینا, کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور دیکھو اس سے نرمی سے گفتگو کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ نرمی کتنی پسند ہے کہ اس ظالم شخص کے پاس بھی کیا کہا کہ اس کے پاس جانا اور کیا کرنا, نرمی سے بات کرنا. لعلہ یتذکر و یخشی, ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑ لے, ڈر جائے, توبہ کر لے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اندازہ کرائیں پیغمبر سے کیا کہا, جائیں ان کے پاس, نرمی سے بات کیجئے گا, ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ جائے. یقین کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمارے وہ چھوٹے چھوٹے جملے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے اظہار ہم کرتے ہیں نا, اللہ کو بڑے پسند ہوتے ہیں, اللہ خوش ہو جاتا ہے. یقین کریں ہمیں ایسے جملے نکالنے چاہیے. اب دیکھیں انہی آیتوں کو پڑھ کر جو بھی میں نے کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ, ان سے نرم گفتگو کرو, نرم گفتگو. تو ان الفاظ کو پڑھ کر ایک چوٹی کے محدث ہیں یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ, یہ جملے پڑھے اور رونا شروع کر دیا. بہت روئے, بے انتہا روئے, اور پھر خاموش ہونے کے بعد بڑے قیمتی جملے کہے. یہ اللہ خوش کر دینے والے ہیں, اللہ کی قسم. ایسے جملے عظیم لوگ گزرے ہیں, اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچاننے والے. کہنے لگا کہ اللہ ھذا افکک لمن یقول انا الہ, اے اللہ تیری یہ شفقت تو شخص کے ساتھ ہے جو اپنے آپ کو رب کہلواتا ہے, الہ کہلواتا ہے. پھر انہوں نے کہا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. کہ اللہ تو کتنا شفیق ہے, تو کتنا مہربان ہے, اس شخص کے پاس اپنے پیغمبروں کو بھیج رہا ہے کہ نرمی سے بات کرنا, جو اپنے آپ کو الہ کہلواتا ہے. اور اللہ کیف افکک لمن یقول انت الہ, اللہ تیری شفقت اس بندے کے ساتھ کتنی عظیم ہوگی جو یہ کہتا ہے اللہ تو ہی تو الہ ہے, تو ہی تو ہمارا رب ہے, تو ہی تو معاف کر دینے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے یہ شفقت کے الفاظ ہیں, بڑی محبت کے الفاظ ہیں جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ میں موسیٰ علیہ السلام کا چھوٹا واقعہ فرعون کا یہ انشاءاللہ بیان ختم کرتا ہوں کیونکہ ٹائم بہت ہو رہا ہے. کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے, جادوگروں سے مقابلہ ہوا, آپ جانتے ہیں, یہ آپ سن چکے ہیں جو نا. تو جب جادوگر ہار گئے تو فوراً انہوں نے وہیں پر سجدہ کیا, اللہ کو کہا کہ انا آمنا بربنا, کہ ہم اپنے رب پر ایمان لے کر آ گئے. تو فرعون نے ان کو بڑی سخت الفاظ کہے. اس نے کہا کہ تم میرے حکم کے بغیر, میں نے تمہیں اجازت نہیں دی, تم ایمان لے کر آ گئے. پھر کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ جُزْءًا مِنْ نَخْلٍ, کہ میں اب تمہارا ایک طرف کا ہاتھ کاٹوں گا, ایک طرف کی ٹانگ کاٹوں گا, اور تمہیں کھجور کے تنے پر سولی پر لٹکاؤں گا. یعنی کہ ظالم شخص فرعون جس کے صفاقی آپ جانتے ہیں, ایک ٹانگ کاٹنا, ہاتھ کاٹنا, اور پھر کھجور پر سولی پر لٹکاؤں گا. یقین کریں کہ جب ایمان آتا ہے نا, ہمارے پاس باقی ایمان نہیں ہے. یقین کریں یہ جادوگروں کے الفاظ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات, کہا کہ تیری دھمکیاں, تورا جو عمل ہمیں قتل کرنے کا, اب ہمیں اللہ سے باغی نہیں کر سکتا. غور کریں. اور اس نے ایسا کیا, وہ کرے گا, ظالم ہے. کیا تو جادو نے کیا کہا جب ایمان, قال لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات, جو دلائل ہمارے سامنے آ گئے, ہم نے رب کو پہچان لیا, ہم ایمان لے کر آ گئے, اب تیری دھمکیاں, تیرا قتل کرنا, ہمیں کوئی بھی اپنے اسے ہٹا نہیں سکتا ہمارے ایمان سے. والذی فطرنا, جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے, فاقض ما انت قاض, تو کر گزر, ٹانگ کاٹ دے, ہاتھ کاٹ دے, سولی پر چڑھا دے, تو کر گزر. کیوں کہ انما تقضی حاضر ہے دنیا, دنیا میں تیرے اختیار ہے, اللہ نے تجھے اختیار دیا ہے, ہم تیری بات نہیں ماننے والے. کیوں کہ انا آمنا بربنا,
ہم اپنے رب پر پتہ کہ ایمان لے کر آئیں کہ لیغفر لنا ذنوبنا، کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے جو زیادتی ہم کر چکے ہیں. یعنی تو ہمارے ہاتھ کاٹ، ٹانگ کاٹ، ہمیں سولی پر چڑھا دے، بس ہم تو اس لیے ایمان لے کر آ گئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے پاک کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اور پھر کیا الفاظ کہے، یقین کریں اس کو کہتے ہیں ایمان، کہ انہ من یأتی ربہ مجرما، کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ کے پاس مجرم کی حیثیت سے آئے گا، فإن لہ جہنم، تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. لا یموت فیہا ولا یحیا، وہ جہنم ایسی ہے نہ مرنے دے گی نہ زندہ چھوڑے گی، نہ زندہ رہنے کے قابل ہوگا نہ مرنے کے قابل ہوگا. اس جہنم میں ڈال دیا جائے گا جو مجرم بن کر آئے گا. اور ومن یأتی مؤمنا، اور ومن یأتہ مؤمنا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ایمان کی حالت میں آ گیا، اپنے ایمان کو بچا کر آ گیا، دنیا برباد ہو گئی کوئی پر نہیں، ایمان کو بچا کر آ گیا، وعمل الصالحات، اور عمل صالح کر کے آ گیا، اولئک لہم درجات العلیٰ، ان کے لیے بلند درجات ہیں، اعلیٰ درجات ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے. وما توفیق الا باللہ.